الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محترم ناظرین کرام، جس طرح سے ہم نے کل کی نشست میں ذکر کیا تھا کہ یہ عشرہ مبشرہ کے سلسلے کے یہ سلسلہ وار پروگرام ہیں اور جس میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ان صحابہ کرام کے متعلق بات چیت کریں گے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام کی عمومی صفات اور ان کی عمومی خوبیوں اور ان کے عمومی تذکرے بھی ایک حدیث کے ذریعے سے ہم کرنا چاہیں گے، جس کو امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: من کان مفتنا فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم نقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم۔ یعنی اگر کسی کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اس امت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، سب سے زیادہ صاف دل، گہرے علم اور کم تکلفات والے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی، نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ انہی لوگوں نے دین کو آگے پہنچانے کا کام کیا۔ ان کے اخلاق اور طریقے کی پیروی کرو، کیونکہ صحابہ کرام جو سیدھے سچے رستے پر ہیں۔ ناظرین کرام، یوں تو سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ 10 صحابہ کرام یہ ہے: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی شخصیت یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے کل مختصر بات کی تھی۔ آج ہم
سلسلہ عشرہ مبشرہ کی دوسری شخصیت خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ آپ کی کنیت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ابو حفص تھی۔ آپ کا قد لمبا، رنگ گندمی، پیشانی چوڑی اور داڑھی گھنی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا شمار قریش کے اہم لوگوں میں سے تھا۔ آپ کی انہی خصوصیات کی بنا پر قریش نے سفارت کا منصب آپ کو دیا ہوا تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 27 برس تھی۔ ایک تو آپ کا مزاج ویسے بھی سخت تھا، پھر جوانی کا جوش اور دیگر وجوہات کی بنا پر آپ اپنی اسلام دشمنی میں بہت سخت تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں سال نبوت کا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی تھی اور ان 40 مسلمانوں میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید بھی شامل تھے۔ واضح رہے کہ یہ سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے۔ قدرت کے دستور اور انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کے مشرف با اسلام ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک روز غصے کی حالت میں محسن انسانیت کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں قیام پذیر تھے۔ راستے میں کسی نے حضرت عمر کو ان کی بہن اور بہنوئی کے اسلام قبول کرنے کی خبر پہنچا دی۔ سوچا کہ پہلے ان دونوں کی خبر لے لوں۔ چنانچہ ان کے قدم دار ارقم کے بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ بس راستے کی یہی تبدیلی حضرت عمر کی زندگی کا ایک اہم ترین موڑ بن گیا۔ بہن کے گھر پہنچے تو انہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے منہ سے خون جاری اور آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان سے یہ جملہ نکلا، اے عمر، جو جی چاہے کر لو، ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک عورت کے استقلال اور عزم کی پختگی کے ساتھ نکلے ہوئے یہ الفاظ تھے جس نے پتھر دل کو، سخت دل کو موم کی طرح پگھلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن شریف پڑھا تو اس کی تاثیر نے ان کے دل کو پلٹ کر رکھ دیا، اور پھر وہ قدم جو اب سے کچھ دیر پہلے دار ارقم کی طرف قتل کی نیت سے اٹھے تھے، اب آستۂ نبوت کی طرف نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رواں دوا تھے۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ دار ارقم نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا، ہر طرف سے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی اور مسلمانوں نے اس روز کعبے میں جا کر علی الاعلان نماز ادا کی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو، اسلام لانے کے اس واقعے کو
ابو الاثر حفیظ جالندھری مرحوم نے اپنی کتاب شاہنامہ اسلام میں منظوم کیا ہے، بہت پرسور انداز میں نظم کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں تاکہ ہمارے وہ ناظرین، وہ اصحاب ذوق جو نظم کو پسند کرتے ہیں، وہ اس واقعے کو ایک نظم کے انداز میں سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جیسا کہ عرض کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ ابو الاثر حفیظ جالندھری ارشاد فرماتے ہیں، عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سر ہادی اسلام کا لا کر۔ بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے۔ چلے اس زندگی بخش جہاں کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکان و لامکا کے قتل کرنے کو۔ نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹ بھیڑ راستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں۔ کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیمبر کو، کہ جس نے خرخشے میں ڈال رکھا ہے عرب بھر کو۔ وہ بولے اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے تم کو، کہ ہمشیرہ مسلمہ ہو چکی معلوم ہے تم کو۔ تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، عمر تلوار کھینچیں اپنے بہنوئی کے گھر آئے۔ غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمہ ہو چکے ہو جانتا ہوں سب، بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا، کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیا کتوں سے نچوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں۔ بھلی ساعت میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، خدائے واحد و قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ وہ دل، وہ سخت دل جو آہن فولاد کا دل تھا، مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، شعاع نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا۔ ہوئی تسکی بہ نکلا قدیمی کفر کا چھالا۔ اڑی کافور کی صورت سیاہی رنگ باطل کی، یکایک آج روشن ہو گئیں گہرائیاں دل کی۔ اسی عالم میں اٹھے جانب کوہ صفا دوڑے، نکل کر نرغہ شیطان سے جیسے پارسا دوڑے۔ رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم،
حضوری میں جناب حمزہ و ابو بکر تھے ہمدم، نحیف و ناتواں کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے، خدا سے لو لگائے دو جہاں کے شاہ بیٹھے تھے۔ عمر آئے مسلح، آ کے دروازے پہ دی دستک، اسی انداز میں تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اب تک۔ صحابہ نے جوں ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی نظر آئی، روئے عمر دیکھا۔ صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبہ کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے۔ رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک تحفہ ساماں ہے، عمر در پر کھڑے ہیں، ہاتھ میں شمشیر برہ ہیں۔ کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا بلا لو، دیکھ لیں کس دھن میں ہے، کس دھن میں ابن خطاب ہے آیا۔ عمر داخل ہوئے اندر تو اٹھے حضرت والا، ہوا زورِ سر شاخ طوبہ پر قد بالا۔ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے۔ عمر کے جسم پر ایک کپی سی ہو گئی طاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب سے صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ یہ جناب ابو الاسر حفیظ جالندری کے اشعار تھے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو، اسلام لانے کے اس واقعے کو نظم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی، اور اسلام کے ذریعے سے حضرت عمر کو دنیا کا سب سے بڑا عادل حکمراں بنا دیا۔ یوں تو قبول اسلام کے بعد سے ہی حضرت عمر کے فضائل و مناقب اور اسلام کے لیے قربانی اور جانثاری کے ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اس سلسلے کا سب سے درخشاں اور روشن حصہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد آپ کے کاندھوں پر خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ آیا۔ آپ کا دور خلافت ایک مثالی دور تھا جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ فتوحات کی کثرت، انتظامات کی خوبی، ظلم و ستم کی روک تھام، عدل و انصاف اور امن و امان کا قیام، اور ملک اور عوام کی خوشحالی، یہ تمام اوصاف و کمالات وہ ہیں جس کی مثال بڑے بڑے فرما رواں بھی پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کے 10 سالہ دور حکومت میں ایران اور روم کی عظیم الشان سلطنتیں مسلمانوں کے زیر تسلط آ گئی۔ ہندوستان کی سرحد سے لے کر افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ مختصراً یہ کہ اس وقت کی موجود دنیا کے آدھے حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا لباس نہایت سادہ، اور انہیں سوکھی روٹی کا ایک نوالہ اٹھاتے ہوئے بھی یہ خیال پریشان کر دیتا تھا کہ کہیں آج ان کی رعایا کا کوئی فرد بھوکا تو نہیں۔ آپ قوم کا پیسہ اپنی جان اور اپنے دربار کی سجاوٹ پر خرچ کرنے کے بجائے عوام کی خوشحالی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر دنیا کا غریب سے غریب شخص بھی
یہ فخر کر سکتا تھا کہ ہمارا امیر المؤمنین ہم میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ بحر و بر بھی ان کی اطاعت کا دم بھرتے تھے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب تراشے میں النجوم الزاہرہ فی اخبار ملوک مصر والقاہرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے اور مصر میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت مستحکم کر لی۔ تو مصر کے قدیم قبطی باشندوں کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو وہ چلنا بند ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ عادت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جون کے مہینے کی جب 12 راتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے اور اس کو خوب بہترین زیور اور کپڑوں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خود بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام تمام پچھلی جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ وفد یہ سن کر چلا گیا۔ چنانچہ وقت آنے پر ایسا ہی ہوا۔ جون، جولائی اور اگست کے 3 مہینے گزرے اور دریائے نیل خشک پڑا رہا، یہاں تک کہ لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھا، حضرت عمر ابن العاص نے یہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے ٹھیک کیا، اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پرچہ حضرت عمرو بن العاص کے پاس، جو کہ امیر گورنر تھے مصر کے، ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے وہ پرچہ جب کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل مصر اما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله الواحد القهار الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك۔ اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو مت بہ، بند کر دے بہنا، اور اگر خدا واحد و قہار کے حکم سے بہتا ہے اور چلتا ہے تو ہم اسی خدا واحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمرو ابن العاص نے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر کے باشندے وہاں سے بھاگنے کی پوری تیاریاں کر چکے تھے، لیکن جب اگلی صبح جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آفتاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا، اور اس جاہلانہ رسم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے اور حضرت عمرو بن العاص اس وقت امیر مصر تھے، انہوں نے اس جاہلانہ رسم کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ہمیشہ کے لیے اس رسم کو مکمل طور پر لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے متعلق کچھ اقوال بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ اگر بات یہاں سے شروع کی جائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیقیت کا منصب عطا ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محدثیت کا منصب عطا ہوا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ زمر کی جو آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اس کی تشریح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر برحق بات لانے والا، یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کا مصداق یہ بتلاتے ہیں کہ برحق بات لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صدیق کی 3 خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو کل ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو تذکرہ کیا تو وہ تمام خصوصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر صادقہ تھی۔ پہلی خصوصیت انہوں نے یہ بیان کی صدیق کی کہ صدیق صلاحیت کے اعتبار سے نبی کے لگ بھگ ہوتا ہے، چنانچہ صدیق جب بھی نبی سے کوئی خبر سنتا ہے تو وہ دل کے پار ہو جاتی ہے، یعنی وہ خبر اس کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت صدیق اکبر کا یہی معاملہ تھا، اسلام بلا جھجک قبول کیا، معراج کی تصدیق بلا جھجک۔ دوسری خصوصیت یہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق کا دل ممکن حد تک محبت نبوی سے لبریز ہوتا ہے، جو جان و مال سے نبی کی غمگساری اور ہر حال میں نبی کی ہم نوائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ابو بکر نے میری خدمت گزاری کی اور مجھ پر اپنا مال خرچ کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل، دوست جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں پہنچتی ہو بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ مشکات حدیث نمبر 6010۔ اور تیسری خصوصیت جو کہ بہت اہم ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق نبی کا ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے وقت بھی آپ کے ساتھ تھے جب کوئی اور ساتھ نہیں تھا، وہ غار میں اور ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مشکات حدیث نمبر 6019۔ یہ جہاں صدیقیت کے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق فائز تھے، وہیں حضرت شاہ صاحب، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ محدثیت بھی ایک منصب ہے، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فائز تھے، اور اس کی دلیل کے طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ بخدا واقعہ یہ ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ملہم ہوتے تھے، بس اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں۔ مشکات حدیث نمبر 6026۔ حضرت شاہ صاحب نے محدث کی 2 خصوصیتیں بیان کی۔ اگر آپ غور کریں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کا تفصیلی مطالعہ فرمائیں تو یہ چیز روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ ایک خصوصیت تو یہ بیان فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب کہ محدث کا نفس عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا کے بعد علمی خزانوں کی طرف سبقت کرتا ہے،
اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جو علوم مہیا کیے ہیں ان میں سے بعض علوم نزول وحی سے پہلے ہی اخذ کر لیتا ہے، جو یا تو آئین و شریعت سے متعلق ہوتے ہیں یا نظام انسانی کی اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت جس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ بہت سے واقعات میں محدث کی رائے کے موافق قرآن کریم نازل ہوتا ہے، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرابی کے بعد اس کو بچا ہوا دودھ عنایت فرماتے ہیں۔ مشکات حدیث نمبر 6030 اور 6041۔ یہ حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے صدیقیت حضرت ابو بکر صدیق اور محدثیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان فرمایا۔ بہرحال ہر انسان کی زندگی میں وہ لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ اپنے کاندھے کا بوجھ دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ فاروق اعظم بھی قدرت کے اس قانون سے مستثنی نہیں تھے، اور پھر اللہ نے ان کی شہادت کی تمنا بھی پوری کر دی۔ یہی مہینہ جس مہینے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو عین نماز فجر کی حالت میں ابو لؤلؤ فروز نامی ایک غیر مسلم پارسی نے آپ پر حالت نماز میں خنجر سے حملہ کیا۔ آپ اس زخم سے جاں نہ ہو سکے اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ اللہ تبارک ان کی قبر پر اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام بھیجے، اور ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔